نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ اسمرتی ایرانی وہ ابھی ماضی قریب میں حرم مدینے میں داخل ہوئی تھی، حدود حرم مدینہ، مسجد النبوی کے ارد گرد، اور اسی طرح سے جو ویڈیو دیکھی گئی مسجد قباء کے بھی ارد گرد تھی۔ مدینہ منورہ کا حدود ایک ہے اور ایک مکۃ المکرمہ کا حدود ہے۔ مکۃ المکرمہ کے حدود اور مدینہ منورہ کے حدود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تعلق سے فرمائے، دعا کیے کہ اللہ یقیناً تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اور میں تیرا بندہ، تیرا نبی مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مدینے سے جو بخار ہے تو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ یہ کب کی دعا ہے، کب کی بات ہے یہ؟ جب مسلمان ان لوگوں کو مکۃ المکرمہ میں دعوت کے کام کو تنگ کر دیا گیا، اللہ کی عبادت کو ایک سوئی کے ساتھ تنگ کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں ایک وبائی بیماری تھی، مرض تھا، بخار وہاں کی، جس میں کافی صحابہ جو مہاجرین تھے انہیں وہ مرض لاحق ہو گیا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور کچھ صحابہ اس مرض کی وجہ سے وفات بھی پا گئے، شہید بھی ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کیے تھے کہ اللہ اس بیماری کو تو منتقل فرما دے جحفہ کی طرف۔ اسی طرح سے مدینہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری اعتبار سے مدینہ منورہ محبوب تھا۔ دیش سے، وطن سے محبت، فطری محبت جائز ہے، شرعی محبت جائز نہیں ہے، فطری محبت جائز ہے، کیونکہ آدمی جس جگہ رہتا ہے، سکن اختیار کرتا ہے، اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے، تو ایک زمانے کے بعد وہ جگہ کو دیکھتا ہے تو اپنا بچپن یاد کرتا ہے، یا اپنا لڑکپن یاد کرتا ہے، اپنی جوانی یاد کرتا ہے، کھیل کود یاد کرتا ہے، تو فطری اعتبار سے ایک انسان کے پاس کیا ہے، اس سے محبت جڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس سے ہٹ کر کے مدینہ ہو، مکہ ہو، اس سے ایک شرعی محبت ہونی چاہیے، مدینہ منورہ سے، مکۃ المکرمہ سے، اس کے شعائر، اس سے کیا ہونی چاہیے، ایک شرعی محبت ہونی چاہیے۔ دیش سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے اسٹیٹ، شہر سے، یہ فطری محبت ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں جاتے تو آپ جب مدینے کے دیوار دیکھتے تھے تو آپ خوش ہو جاتے اور اپنے جانور کو حرکت دیتے،
تیز تیز خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے جب مدینہ منورہ کے دیوار واپسی کے وقت دیکھتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جہاں سکن اختیار کرتا ہے اپنے اس علاقے کو دیکھیں تو وہ فطری محبت کھینچ لاتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس مدینے کی محبت ہمارے دل میں تو بسا دے. اور مدینے کے احد پہاڑ کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اس پہاڑ کی محبت تو ہمارے لیے عطا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے تو ہلنے لگا تھا پہاڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت، ابو بکر، عمر و عثمان، خصوصاً 3 خلیفہ تھے، تو آپ نے پہاڑ سے کہا تھا اسکت فإن علیک نبی و شہید و شہیدان و صدیق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید اور ایک نبی ہے، خاموش رہ جا. الغرض مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت بے شمار مقامات میں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب کوئی فصل کی کٹائی ہوتی تو صحابہ انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فصل کی پہلی کٹائی آپ کے پاس لے کر آتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے اور آغاز جو ہے شروعات کسی بچے کو کھلاتے تھے وہ فصل کا حصہ، کٹا ہوا فصل، پھل. اللہم بارک لنا فی مدنا، ہمارے مد، ہمارے سا، یا مدینے کے مد، مدینے کے سا میں اے اللہ تو اپنی برکتیں نازل فرما دے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیر، ثور، 2 پہاڑ ہیں مدینہ منورہ میں. ایک حدود ہے تقریباً آپ کو جہاں پر مدنی احباب پڑھ کر آتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اس کے قریب حدود حرم وہاں سے ملتا ہے آپ کو. ثور ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب تک آپ کو باؤنڈری بھی لگی ہوتی ہے، اینڈ آف حرم باؤنڈری بول کے. اسی طرح مکے کے بھی حدود ہیں. حضرت ابراہیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح ابراہیم نے مکے کے حدود قائم فرمائے ویسے مدینے کو بھی میں اس کے حدود قائم فرماتا ہوں. جو کوئی یہاں پر کوئی بدعتی کام کرے گا یا بدعت ایجاد کرے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو فرمایا فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب مدینے کے حدود ہیں، مکے کے حدود ہیں. اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں حجاز کیا ہے. نام حجاز کا علاقہ کتنا ہے. حجاز کے علاقے میں مکہ، مدینہ، یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں حجاز میں. جحفہ یہ الگ علاقہ آتا ہے. شام، سیریا، عراق، کئی کنٹریاں جو آج ملک شام، اس وقت شام ملک شام کہنے سے کئی کنٹریاں اس کے اندر، آج جو کنٹریاں بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی، کئی کنٹریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. الغرض مکے کے حدود اور مدینے کے حدود یہ دونوں کے احکامات مختلف ہیں. آپ اگر مکہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ کیسے جائیں؟ حالت احرام میں جائیں، عمرے کی نیت سے جائیں. آپ اگر مکہ جا رہے ہیں مستحب ہے آپ کے لیے آپ عمرہ کریں. مستحب ہے آپ کے لیے حج کے اگر ایام میں ہیں تو حج کریں، آپ احرام کی حالت میں جائیں. مدینے کے حدود میں اگر آپ آ رہے ہیں تو احرام سے آنا نہیں ہے. احکامات الگ الگ ہیں. مکے کے حدود کا درخت آپ کاٹ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے.
مدینے کے حدود کا درخت فصل اگا بھی سکتے ہیں آپ وہاں پر، جیسا کہ فصل اگانے کے سلسلے میں باتیں ملتی ہیں آپ کو. خود ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی، ان کے باغ کا ذکر ملتا ہے، دیگر صحابہ کے باغوں کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار فلاں کے باغ میں آپ جاتے تھے اور وہاں کے کھجور کھا کر آیا کرتے تھے. آپ زیارتوں کے لیے اگر جائیں تو لوگ طرح طرح کے باغات دکھا کر کہیں گے کہ فلاں صحابی کا باغ ہے، فلاں صحابی کا باغ ہے. ایسی کوئی قید نہیں ہے. الغرض یہ تاریخی مقامات ہیں. حدود حرم اور مکی اور حدود حرم مدنی، دو حدود ہیں. حدود حرم مکی، حدود حرم مدنی. مطلب باؤنڈری آف مکہ، حرم مکہ، باؤنڈری آف حرم مدینہ. یہ دونوں کے احکامات مختلف ہیں. آپ کو ہدی جانور کہاں کاٹنا ہے؟ حدود حرم مکی میں کاٹنا ہے. یہاں اس طرح کا حکم نہیں ہے. یہاں تک اتنی احکامات میں، نماز میں تک بھی اگر آپ نماز مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب. مدینے میں پڑھیں گے تو مسجد النبوی میں کتنا؟ 5,000، 500، 10,000، 1,000، 50,000، 50,000، 5,000، 10,000، 1,000. اللہ اکبر. جاننا ہے ہمیں حدیث سے 1,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک روایت میں 1,000 یا اس سے زیادہ بول کر لفظ ہے، بس قید نہیں ہے کتنا. تو ہم یہ کہیں گے کہ 1,000 نمازوں کا ثواب ہے. یہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو علماء کہتے ہیں حدود حرم مکی میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. حدود حرم مدنی میں کہیں بھی آپ پڑھیں گے نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. آپ کو مسجد النبوی ہی میں پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسجد النبوی ہی میں آپ کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں پڑھیں گے. یہاں تک شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت دوام عطا فرمائے، آپ حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ ہمارے استاد محترم ہیں. میں آپ کے پاس ابو داؤد پڑھا ہوں. آپ حفظہ اللہ اپنی تدریس توقف کر چکے ہیں، ابھی تدریس خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں. جامعہ اسلامیہ سے بھی روک دیا ہے. آپ ابھی حرم مدنی میں بھی آپ مسجد نبوی میں درس چل رہا تھا، آپ اپنے دروس کو صحت نایابی ہونے کی وجہ سے آپ اپنے دروس روک دیے ہیں. اللہ صحت دوام عطا فرمائے، اللہ علماء کا سایہ ہم پر رکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد النبوی کے اندر نماز کوئی پڑھتا ہے، مسجد النبوی ہے، پھر اس کے مسجد النبوی کے ساحات ہیں، آنگن. مسجد النبوی کا ساحات ہے نا، ساحات مسجد النبوی کہتے ہیں اس کو، آنگن. آنگن میں بھی اگر کوئی پڑھتا ہے، جماعت نہیں بھری ہے اندر، ایسے ہی باہر پڑھتا ہے آنگن میں، اس کو بھی 1,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. کس میں؟ حرم مدنی میں. ضروری ہے اگر بھر کر کے صف ملتحق ہے، صف ملی ہوئی ہے، تب وہ جماعت کا ثواب ملے گا، ورنہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے مساجد میں، کچھ مساجد میں بیچ میں پول ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں موٹے موٹے، وہاں کی صفیں نہیں کھڑیں گے، نماز جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ اتصال صف شرط ہے. جماعت کے ثواب پانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اتصال صف، صفوں کا ملنا شرط ہے، تبھی جماعت کا ثواب ملے گا. اب وہاں پر پول کے درمیان آپ کھڑیں گے تو صف کیا ہو رہی ہے؟ منقطع ہو رہی ہے، کٹ ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے نہیں ملے گا. ہاں اگر لوگوں کی کثرت ہے، جمعہ کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں باذن اللہ ثواب ملے گا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں حدود حرم مکی اور حدود حرم مدنی، یہ دونوں کے احکامات کیا ہیں؟ مختلف ہیں. میں نے آپ کو حجاز بھی سمجھایا. ابھی قریب کی بات، حدود حرم مکی میں
کافر کا داخلہ، حدود حرم مدنی میں کافر کا داخلہ، مسجد النبوی میں کافر کا داخلہ، تین چیزیں۔ حدود حرم مکی میں کیا ایک کافر داخل ہو سکتا ہے؟ حدود حرم مدنی میں کیا ایک کافر داخل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مسجد النبوی اس کے اندر ہے، مسجد النبوی کے اندر کیا ایک کافر داخل ہو سکتا ہے؟ تو تین مسئلے ہیں یہاں پر۔ پہلا مسئلہ حدود حرم مکی، حدود حرم مکی کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے مومنوں، یقیناً مشرکین نجس ہیں۔ نجس ناپاک، ناپاک ظاہری نہیں، اعتقادی ناپاک ہیں، قلبی ناپاک ہیں، دل سے ناپاک ہیں، وہ اندرونی ناپاک ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پاک ہیں۔ وہ آپ ان سے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، سمجھے؟ ان کے بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، کھاتے ہیں نا، پروڈکٹ وغیرہ سب بنتے ہیں ان کے، کہیں ہوٹل ہے وغیرہ، کھا سکتے ہیں آپ ان کا ذبیحہ، وہ مسئلہ الگ ہے۔ انما المشرکون نجس، ناپاک ہیں وہ، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ان کو اب اس سال کے بعد مسجد الحرام، اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص کر دیا المسجد الحرام، اس کے حدود میں بھی داخل نہیں ہونا ہے، قریب مت کرو مسجد حرام سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقیری کا ڈر ہے، تنگی کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب اس کے فضل سے غنی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت کشادہ اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے علماء اکرام اس کی تفسیر میں یہی بات لکھتے ہیں کہ ایک کافر مشرک حدود حرم مکی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مصلحت ہے، حاکم وقت ہے مکۃ المکرمہ کا، حاکم وقت سے کوئی تعلق ہے، ملاقات کرنے کے لیے اگر آنا چاہتا ہے، تب بھی وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی تجارتی مقصد ہے، تب بھی وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ حدود حرم کے باہر جائیں اور اس سے میٹنگ کریں، ملاقات کریں، پھر واپس وہ اندر آ جائیں، مگر ایک مشرک اس حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حدود حرم مدنی، ایک مسئلہ ہو گیا حدود حرم مکی۔ حدود حرم مدنی، کیا حدود حرم مدنی میں ایک کافر داخل ہو سکتا ہے؟ یہی واویلا مچ گیا۔ ابھی قریب وہ سیاستدان گئی، کیا ہے، ہمارے پاس جو فرق ہیں، جماعتیں ہیں، شیعی، انہی کا غلبہ ہے، خصوصاً کس میں؟ میڈیا دنیا میں، بریلوی، تبلیغی، اخوانی، یہ تمام، یہ تینوں فکر جو ہے تقریباً ایک خاص مسلک حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ حنفی مسلک میں یہاں تک یہ ہے کہ حدود حرم مکی میں بھی داخل ہو سکتا ہے کافر، جبکہ جو ہے بالاتفاق نہیں ہو سکتا۔ حنفی مسلک میں حدود حرم مکی میں داخل ہو سکتا ہے، حدود حرم مدنی میں داخل ہونے کی وجہ سے اتنا واویلا مچایا گیا، نعوذ باللہ، اتنا پکارا کیا گیا، بس یہ پاک عقیدے کی، توحید کی کنٹری کو خواہ اپنی زبانوں سے گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل توحید دشمنی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ سعودی عرب سے کیا ہے؟ توحید دشمنی۔ ہاں، وہاں پر کچھ خامیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، غلط ہو رہا ہے، تھیٹرز آئے، غلط ہو رہا ہے، تھیٹرز آئے تو تم کیوں بات کرتے ہیں؟ تھیٹر آئے تو کیا تمہاری طاقت میں ہے وہاں سے تھیٹر کو ہٹائیں؟ اللہ تعالیٰ تم کو پوچھے گا کل قیامت کے دن کیوں وہاں تھیٹر آئے، آپ کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ، دے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو ان کی طاقت سے زیادہ
مکلف نہیں کرتا، وہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تم پہلے اپنے گھر کا تھیٹر ہٹاؤ. گھر میں خود ٹی وی لگا رکھے ہو، پورے فلموں کا پروگراموں کو مشاہدہ کرتے ہیں، پھر جو ہے سعودی عرب پہ بات کرتے ہیں، ارے کیا سعودی عرب پورے یہودیوں کا یہ ہو جا رہا ہے، تھیٹر ہے وہاں پر، تھیٹر سب شروع ہو گئے، عورتیں ڈرائیونگ کر رہی، خود اپنی عورت کو بھیج رہے ہیں جا کے بچوں کو اسکول سے لاؤ بول کر، خود کی عورتیں جو ہے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، خود کی عورتیں جو ہے گاڑیاں چلا رہی ہیں، خود کی عورتیں جو ہے دیگر کام میں لگی ہوئی ہیں، بول رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہے، یہودیوں کا غلبہ اور یہودیوں کے اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حاکم وقت کے خلاف، اس کے خلاف زبان کھولنا کس کی فکر ہے؟ خوارج. کس کی؟ خوارج. جانتے ہیں کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشن گوئی کی تھی ایسے فکر رکھنے والوں کو. کہا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ہاں، ایسے ہی حاکموں کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے یہ لوگ. یہ ایسی ہی فکر ہے اخوانیوں کی فکر، اخوانیوں کی سوچ. اس کا بس ایک بہانہ تلاشتے ہیں. آپ کو کہاں مکلف کیا گیا؟ حکومتی مصلحتیں ہیں، حکومتی تقاضے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے لوگوں کو رویبضہ ہیں یہ لوگ. کون رویبضہ؟ صحابہ نے پوچھا رویبضہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا رویبضہ وہ آدمی جو وہ بے وقوف جو حاکم کے خلاف گفتگو کرتا ہے، بڑی بڑی حکومت کی باتیں کرتا ہے، خود کو گھر کو سنبھالنا نہیں آیا. ہاں، گھر سنبھالنا نہیں آیا، گھر کے لیے سود خریدتا ہے گھر خریدنے کے لیے، اور ایک حکومت کو بولتا ہے کہ حکومت میں ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے. اور وہی بضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نعوذ باللہ ہمیں ایک مومن ہوتے ہوئے علماء کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے. جلد پسندی کر کے کوئی بھی کلام کر دینا، کچھ بھی بات کر دینا، حکومت کے خلاف بات کر دینا. بھئی حکومت کے خلاف ایک حاکم ہی بات کر سکتا ہے، آپ نہیں بات کر سکتے، اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت تم پر لازم ہے. تم ہرگز بہرگز اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، حکومتی لیول پہ بات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی میں رویبضہ ہیں. حدود حرم مدنی میں ایک کافر داخل ہو سکتا ہے مصلحت کے خاطر، داخل ہو سکتا ہے، مگر وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتا، اسٹے نہیں ہو سکتا، بلکہ مصلحت کی خاطر وہ داخل ہو سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کو کیا کیا؟ جلا وطن کیا. جلا وطن کرنے کے بعد جو مشرکین تھے ان کو بھی جلا وطن کیا. مگر وہ لوگ عہد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تجارتی تعلقات ان کے ساتھ قائم تھے، آیا کرتے تھے، وہ مدینہ منورہ آیا کرتے تھے تجارتی مقصد سے، پھر اپنا کام کر کے چلے جایا کرتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، اپنے تعلقات قائم کر کے چلے جایا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود حرم میں جو خیبر کے اطراف و اکناف ارد گرد یہودی تھے، ایک تو خیبر میں تھے، جنگ خیبر کا واقعہ مشہور ہے. خیبر کے بعد سے مسلمانوں کی حالت سدھرنے لگی. خیبر کے ارد گرد جو یہودی تھے وہ بھی آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے. خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کفر میں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ بستر پر بیٹھنے نہیں دیں، اپنے باپ کو بستر پر بیٹھنے نہیں دیں. نبی کے بستر پر ایک کافر مشرک بیٹھے، ہرگز گوارا نہیں ہوا. باپ اتنے دنوں کے بعد ہجرت کر کے آئے تھے، اتنے دنوں کے بعد، سالوں کے بعد باپ سے ملاقات ہو رہی، تو فطری طور پر ایک بچی کا دل کیسے پگھلنا چاہیے. ایسے وقت دیکھیے شریعت کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے ہمارے صحابیات. کافر باپ کو جو ہے شوہر نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت قطعاً نہیں دے رہی ہے. تو آئے نہیں آئے ابو سفیان؟ آئے نا. کفر کے عالم میں کہاں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ حجرہ حدود حرم میں تھا، بغل میں تھا مسجد النبوی کے. الغرض
حدود حرم میں کافر داخل ہو سکتا ہے. یہ دلیلیں ہیں. تیسرا مسئلہ، کیا مسجد النبوی میں داخل ہو سکتا ہے کافر؟ داخل ہو سکتا ہے، مسجد النبوی میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ، یمامہ قوم کے لیڈر، قیدی ہو کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہاں باندھ کر کے رکھا؟ مسجد نبوی کے ستون پر 3 دن تک باندھ کر کے رکھا. کون تھے یہ؟ کافر تھے، کفر میں تھے. ہر دن جاتے، حال چال پوچھتے، کیا ہے ثمامہ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہتے ہیں ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کہ اس وقت سب سے برا چہرہ یا سب سے برا اگر کوئی میرے نزدیک اگر تھا تو وہ نبی تھا. مذہب کے اعتبار سے اسلام سب سے میرے نزدیک برا دین تھا. ایک دن حال چال پوچھتے ہیں، اخلاق سے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن حال چال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑو گے تو یہ احسان ہے تمہارا، اگر سزا دو گے تو یہ تمہارا حق ہے. تیسرے دن بھی آتے ہیں، پھر یہی جواب اس ثمامہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حال پوچھتے ہیں. پھر آزاد کر دیا، آپ چھوڑ دیے، کہا کہ رہا کر دو. گئے، اسلام قبول کر کے آئے. تاریخی روایت میں آتا ہے غسل کر کے آپ آئے، تاریخ میں آتا ہے. آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ شخصیت ہے تو آپ کی شخصیت ہے، اور سب سے محبوب مذہب ہے تو دین اسلام ہے. کہاں تھے ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ؟ کہاں تھے؟ مسجد النبوی میں. حاکم وقت مصلحت اگر ہو تو آ سکتا ہے کافر، سکونت اختیار نہیں کر سکتا، مسجد النبوی میں بھی آ سکتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی آپ کے دور میں، تو ایک نصرانی کو آپ اجرت دے کر رکھے تھے اس کی توسیع وغیرہ کے لیے. کس کو؟ ایک نصرانی کافر کو. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، مسجد النبوی کے اندر بھی مصلحت حاکم کی اجازت سے آ سکتا ہے، حدود حرم مدنی میں بھی حاکم وقت کی اجازت سے آ سکتا ہے، حدود حرم مکی میں حاکم وقت کی اجازت سے نہیں آ سکتا. یہ بات ہوئی، یہ مسئلہ ہوا، اتنا واویلا سوشل میڈیا پر. اسی لیے میں دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں ہم ایک عام ہوتے ہوئے کلام کرنا، زبان کھولنا، خواہ اپنی زبان کو گندی کرنا ہے. ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوئے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے. گناہ میں کون ڈوبیں گے؟ ہمیں کون ذمہ داری دیے حکومتوں کے خلاف بات کرنے کی؟ یہ ہماری بے وقوفی ہے، احمق ہے. شریعت کی نظر میں احمق ہے وہ آدمی جو حکومت کے لیول پر بات کرتا ہے، اور خصوصاً شرعی حکومت، اسلامی حکومت کے خلاف بات کرنا. کچھ آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں شرعی اعتبار سے، دعا کیجیے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. شریعت کی نظر میں بہت ہی بڑی چیز ہے. آپ حاکم وقت کے لیے دعا کیجیے، آپ وہاں کی اس حکومت کے لیے آپ دعا کیجیے. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اے اللہ تو اس شہر کی حفاظت فرما. دعا کریں، مکے کی حفاظت فرما، مدینے کی حفاظت فرما، حدود کی حفاظت فرما. بجائے اس کے ہم کلام کریں. یہ ہر کوئی اس پہ بات کرنا یہ بے وقوفی ہے. ایسے کبھی بھی جو مسائل ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ایک مومن ہوتے ہوئے، ایک عامی ہوتے ہوئے ہمیں علماء کے جواب کا انتظار اس سلسلے میں کرنا چاہیے. جلد بازی سے کام لے کر اپنے ایمان کو خلط ملط میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے ایمان کو گدلا نہیں کرنا ہے. یہی ایک مومن کی شان ہے. بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك.